السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ جس روایت کی بات چل رہی ہے وہ روایت، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی کتابیں دستیاب ہیں ان میں فضائل الصحابہ جو امام احمد بن حنبل کی تصنیف ہے اس کے اندر موجود ہے، اور اس کے علاوہ امام ابن الجوزی کی الموضوعات جو انہوں نے موضوع اور جھوٹی روایتوں کے بارے میں لکھی ہے کتاب، اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ باقی خصائص علی کا اس نے نام لیا تھا اعتراض کرنے والے نے، خصائص علی میں نے خود تلاش کیا، خصائص علی میں وہ روایت نہیں ملی۔ اب وہ اعتراض کرنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ خصائص علی سے وہ روایت پیش کرے۔ اب رہی بات فضائل الصحابہ کے اندر جو روایت موجود ہے، تو فضائل الصحابہ کے بارے میں ایک بات جو لوگ عام طور سے نہیں جانتے، وہ جاننا ضروری ہے کہ فضائل الصحابہ کتاب 3 لوگوں کی درج کی ہوئی حدیثوں کا مجموعہ ہے۔ اکیلے امام احمد بن حنبل نے اس کو نہیں لکھا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے کچھ حدیثیں اس میں درج کی، پھر ان کے بیٹے عبداللہ بن امام احمد نے کچھ حدیثیں درج کی، پھر عبداللہ بن امام احمد کے شاگرد القطیعی نے کچھ حدیثیں اس میں درج کی۔ اس طرح پوری کتاب وہ تیار ہوئی ہے۔ آج جو چھپی ہوئی ملتی ہے اس میں امام احمد کی بھی روایات ہیں، ان کے بیٹے عبداللہ بن احمد کی درج کی ہوئی روایات ہیں، اور القطیعی کی بھی درج کی ہوئی روایات ہیں۔ اور یہ جو روایت ہے خاص، یہ القطیعی کے اضافات میں سے ہے، نہ تو اسے امام احمد بن حنبل نے لکھا ہے، نہ ان کے بیٹے عبداللہ بن امام احمد نے لکھا ہے، بلکہ عبداللہ کے شاگرد القطیعی کے یہ اضافات میں سے ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس حدیث کی سند جو ہے، سب سے پہلا راوی جو ہے، وہ پہلا راوی ہے حسن بن علی العدوی البصری۔ پوری سند آپ دیکھ لیں فضائل الصحابہ کے اندر، پہلا راوی وہی ہے، حسن ہی۔ اس راوی کے بارے میں وہ راوی جو ہے وہ استاد ہے القطیعی کا، نہ تو امام احمد بن حنبل کا استاد ہے، نہ عبداللہ بن امام احمد کا استاد ہے، بلکہ وہ استاد ہے، شیخ ہے القطیعی کا۔ امام احمد بن حنبل 241 ہجری میں وفات فرما چکے تھے، اور اس حسن بن علی العدوی کی وفات 319 ہجری میں ہوئی ہے، یعنی امام احمد بن حنبل کی وفات کے تقریباً 78 سال کے بعد یہ آدمی انتقال کیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ امام احمد بن حنبل کا استاد نہیں ہو سکتا۔ تو جس نے یہ حدیث اس میں درج کی ہے وہ القطیعی ہے، یہ القطیعی کا استاد ہے۔ امام خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد کے اندر صاف لکھا ہے کہ یہ اس سے روایت کرنے والے ابو بکر بن مالک القطیعی ہیں، احمد بن جعفر وغیرہ وغیرہ کئی لوگوں کا نام لکھا ہے، یعنی جو لوگ بھی اس سے روایت کرتے ہیں حسن بن علی العدوی سے، ان میں القطیعی بھی ہیں، یعنی القطیعی اس کے شاگرد ہیں، القطیعی اس سے حدیثیں لیتے ہیں۔ تو یہ حدیث القطیعی نے درج کی ہے فضائل الصحابہ کے اندر، امام احمد بن حنبل نے درج نہیں کی ہے۔ اب آئیے اس راوی کے اوپر، یہ جو حسن بن علی العدوی البصری ہے، اس راوی کے بارے میں امام دارقطنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو بہت جلیل القدر محدث 4 صدی ہجری کے ہیں، فرماتے ہیں قد رأیت ھذا الشیخ، اس شیخ کو میں نے دیکھا ہے۔ یہ حسن بن علی العدوی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، امام ابن حبان کی کتاب المجروحین کی تعلیقات کے اندر حواشی جو انہوں نے لکھے اس میں لکھا ہے اس کے بارے میں کہ قد رأیت ھذا الشیخ، اس شیخ کو میں نے دیکھا ہے، ولکنہ یضع الحدیث، لیکن یہ حدیثیں گڑھا کرتا تھا۔ تو اس راوی کے بارے میں تو امام دارقطنی یہ فرما رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے محدثین ہیں جو اس کے بارے میں صاف صاف کہتے ہیں کہ یہ حدیثوں کو گڑھنے والا تھا۔ آپ کو اگر تفصیل دیکھنی ہو تو آپ امام خطیب بغدادی کی تاریخ بغداد دیکھ لیجئے۔ تاریخ بغداد کے اندر انہوں نے کئی حدیثیں درج کی ہیں جو اسی کی گڑھی ہوئی ہیں، اور صاف صاف لکھا ہے کہ یہ حدیث ایسی ہے جس کو وضعہ العدوی، اسی عدوی نے گڑھا ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں امام برہان الدین حلبی کی الکشف الحثیث عمن رمیہ بوضع الحدیث ہے، اس کے اندر بھی یعنی حدیث گڑھنے والے راویوں کے تعارف پہ ہی وہ کتاب لکھی گئی ہے، اس میں بھی اس کا تذکرہ ہے اور اس کو گڑھنے والا قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جس میں اس کے وضاع کذاب ہونے کا ذکر ہے، اور جب یہ راوی وضاع ہے، کذاب ہے، حدیثیں گڑھنے والا ہے، خود امام دارقطنی گواہی دے رہے ہیں کہ اس کو میں نے دیکھا ہے، یہ حدیثیں گڑھا کرتا تھا، تو اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ
کہ یہ اس حدیث کا جو راوی ہے وہ حدیثیں گڑھنے والا وضاع کذاب ہے، اس کی حدیث بہرحال موضوع اور کذب مانی جائے گی۔ تو ایک تو یہ چیز ہو گئی یہ اس روایت کی بات۔ تو اس بارے میں خلاصہ یہ ذہن میں رکھیں کہ نہ تو یہ امام احمد بن حنبل کی لکھی ہوئی ہے، نہ ان کے بیٹے عبداللہ بن امام احمد کی لکھی ہوئی ہے، بلکہ القطیعی نے حسن بن علی العدوی سے اس کو لے کر کے فضائل الصحابہ کے اندر درج کر دیا ہے، اور یہ حسن بن علی العدوی جو راوی تھا یہ کذاب راوی تھا، حدیثیں گڑھنے والا تھا۔ اس کے بارے میں تو یہاں تک آیا ہوا ہے کہ یہ حدیثیں چوری کر لیا کرتا تھا، چوری کر کے اس میں نئی سندیں گڑھ کے لگا دیا کرتا تھا۔ امام ابن عدی جو 4 صدی ہجری کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اور انہوں نے راویوں کے بارے میں الکامل نام کی ایک کتاب لکھی ہے، الکامل فی اسماء الرجال، اس کے اندر اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ شخص جو ہے یضع الحدیث، یہ حدیث گڑھتا تھا، ویسرق الحدیث ویلزقہ علی قوم آخرین، حدیثیں چراتا تھا اور دوسری قوموں پہ چپکا دیتا تھا، یعنی ایک متن گڑھتا یا کسی گڑھے ہوئے متن کو لیتا اور اس پہ سقہ راویوں کے نام چپکا دیا کرتا اور بیان کر دیا کرتا تھا۔ تو اس قدر جری آدمی یہ تھا، تو ظاہر سی بات ہے ایسے راوی کی روایت کہاں سے قابل قبول ہو سکتی ہے۔ تو یہ تو بات ہوئی فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل کے اندر جو ایک روایت یہ دکھائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ امام احمد بن حنبل اس کے راوی ہیں، تو اس کی یہ حقیقت ہے۔ دوسرے، امام ابن الجوزی نے اسی طرح کی ایک روایت لکھی ہے الموضوعات کے اندر، وہ ان کی کتاب ہی موضوع اور جھوٹی روایتوں کے بارے میں ہے۔ اب اس کی حقیقت بھی سن لیجئے، انہوں نے سند بھی لکھی ہے اس پوری روایت کی، اور سند کے اندر جو نام ہے، کئی نام ہیں، ظاہر سی بات ہے سلسلے سند ہے تو کئی راوی ہوں گے، اس میں ایک شخص ہے جعفر بن احمد بن بیان۔ اس راوی کے بارے میں خود امام ابن جوزی کا فیصلہ ہے کہ یہ رافضی تھا، حدیثیں گڑھا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ ترتیب الموضوعات میں امام شمس الدین ذہبی نے بھی صاف صاف لکھا ہے جعفر ابن احمد ابن بیان وکانا رافضیا وضاعا، جعفر بن احمد بن بیان جو اس حدیث کا ایک راوی ہے وہ رافضی تھا، وضاع یعنی حدیثیں گڑھنے والا تھا یہ، تو اس حدیث کا یہ راوی بھی رافضی ہے، وضاع ہے، حدیثیں گڑھنے والا ہے۔ اور آگے بڑھیے تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ علی المصنوع فی الاحادیث الموضوعہ کے اندر بھی اسی جعفر کی یہی روایت لکھ کر کے پوری روایت لکھ کر کے لکھا ہے وضعہ جعفر کان رافضیا وضاعا، اس حدیث کو جعفر نے گڑھا ہے اور وہ رافضی تھا، حدیثیں گڑھنے والا تھا۔ اب یہ محدثین کا فیصلہ ہے، اب فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے، بات رکھنا ہماری ذمہ داری تھی۔ یہ روایت کہ اس روایت کے بارے میں محدثین نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ فلاں فلاں جھوٹے راویوں کی گڑھی ہوئی روایت ہے۔ اب ایسی صورت میں مولانا صاحب نے اگر جھوٹی گڑھی ہوئی روایت کو کہہ دیا کہ ہم اس طرح کی باتیں نہیں بیان کر سکتے ہیں جو گڑھی ہوئی ہیں یا جھوٹی روایات ہیں، تو انہوں نے کیا غلط کیا؟ صحیح غلط کا فیصلہ آپ کیجئے، ذمہ داری آپ کی ہے، باقی ادھر ادھر کی باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اصل چیز ہے کہ جس روایت کے بارے میں انہوں نے کہا تھا اس روایت کی کیا حقیقت ہے، یہ حقیقت رکھ دی گئی۔ اب جس نے دعویٰ کیا ہے کہ خصائص علی، امام نسائی کی خصائص علی کے اندر یہ روایت موجود ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیں دکھائے کہ خصائص علی میں ایسی کوئی روایت ہے۔ ہمارے پاس خصائص علی سامنے موجود ہے، ہم نے تو پوری کتاب چھان ماری، کہیں کوئی روایت ایسی یہ روایت ہمیں نہیں ملی ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو سمجھ دے، ہدایت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔